بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر باب پنجم کا سبق نمبر 2 ہے، گواہی کے احکام و مسائل۔ چلتے ہیں مشقی کام کی طرف۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ گواہی کے لیے قرآن مجید میں استعمال ہونے والا لفظ شہادت ہے۔ گواہی دینے والا شخص کہلاتا ہے گواہ۔ کسی بھی معاملے پر گواہی دینے کے لیے مردوں کی تعداد ہونی چاہیے 2۔ آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا کہلاتا ہے عینی۔ جب صرف 2 گواہ موجود ہوں تو گواہی ہے فرض۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مختصر جواب دیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی کی فرضیت و اہمیت بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، گواہی کے لیے قرآن و سنت میں شہادت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ شہادت کا مطلب کسی چیز یا معاملے کو اپنے علم کے مطابق ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے واضح کرنا ہے تاکہ حقدار کو اس کا حق مل سکے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے، عینی شہادت اور سمعی شہادت کی وضاحت کریں۔ عینی شہادت یعنی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، تو اس کا جواب ہے کہ گواہی دینا بعض اوقات آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کرنا ہوتا ہے جس کو عینی شہادت کہتے ہیں، اور بعض اوقات گواہ کسی چیز کو سن کر شہادت دیتا ہے، اس کو سمعی شہادت یعنی سن کر جو شہادت دی جائے اسے سمعی شہادت کہتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، جھوٹی شہادت دینے اور گواہی چھپانے کی وعید بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جھوٹی گواہی بتوں کی پوجا کرنے کے برابر ہے۔ جھوٹی گواہی بت پرستی کے برابر قرار دی گئی ہے۔ جھوٹی گواہی شرک کے برابر قرار دی گئی ہے۔ 3 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو اور جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں سوال نمبر 4، سچی اور جھوٹی گواہی کے کوئی 2 اثرات تحریر کریں۔ سچی گواہی سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، بھائی چارے کے جذبات فروغ پاتے ہیں، جبکہ جھوٹی گواہی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، دشمنیاں فروغ پاتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ ہمارے مختصر جواب مکمل ہو گئے ہیں۔ اس کے کتاب کے علاوہ بھی ہم سوالوں کو دیکھیں گے کہ جو سوالات بن سکتے ہیں ان کی پیپر کے لحاظ سے تیاری لازمی کریں، صرف ان سوالوں کو نہ دیکھیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں تفصیلی جواب۔ قرآن و سنت کی روشنی میں گواہی کے احکام و مسائل بیان کریں۔ تو یہ اس کا جواب جو ہے وہ ہم پہلے شروع سے لیں گے کہ گواہی کے یہ قرآن و سنت میں شہادت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اس پیراگراف کو لیتے ہوئے پھر اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہاں سے لے کر یہ سبق کو مکمل کرتے ہوئے اگلے صفحے پر آئیں گے، اور یہ ہے جامع ترمذی کی جہاں حدیث مکمل ہو رہی ہے، یہاں تک گواہی کی اہمیت واضح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو محض دعوے کی وجہ سے سب کچھ دے دیا جائے تو کتنے ہی لوگ خون اور مال کا دعویٰ کر ڈالیں، اس لیے دعوے دار کے ذمے گواہ ہے اور انکار کرنے کے ذمے قسم ہے۔ یہاں تک اس کا تفصیلی جواب بنے گا۔